باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت محمد و آل محمد الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سلام واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب اللہ من احب حسینا صلوات پڑھے محمد ارباب عزا آپ کے سامنے سید الانبیاء کی مشہور و معروف حدیث جسے علماء شیعہ علماء اہل سنت بالاتفاق سب نے نقل کیا کہ سید الانبیاء نے زبانی وحی سے اپنی امت کو نجات کا نسخہ عطا کیا فرمایا احب اللہ من احب حسینہ اللہ اس سے محبت رکھتا ہے جو حسین سے محبت رکھتا ہے بھائی اب سید الانبیاء زبانی وحی سے بول رہے ہیں تو رسول اللہ کے بولنے کا انداز وحی الہی کے مطابق تھا ایسے نہیں بول رہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میرا نواسا ہے نواسے کی محبت میں بول دیں نہیں بلکہ بتا رہے ہیں حسین وہ ہے جس کی محبت جیسے خدا کی محبت نجات ہے ویسے حسین کی محبت نجات ہے اور ایک اور مشکل حل کی ہے سید الانبیاء نے اپنی اس بیان میں کہ امت یہ سمجھتی رہے ہم تو رسول اللہ کے دیوانے ہیں ہم تو رسول اللہ کے حوادار ہیں ہم تو رسول اللہ کی نعتیں پڑھتے ہیں ابھی آئے گا نا ماہ ربیع الاول تو ہر زبان پہ نبی کی نعتیں ہوں گی ہر ایک نبی کی محبت کا دعویٰ کرے گا لیکن سید الانبیاء زبان وحی سے بتا رہے ہیں یاد رکھنا صرف نبی کی نعتیں پڑھتے رہیں لیکن نبی کی آل کو چھوڑ دیں نبی کا حوادار نہ سمجھنا یاد رکھو اللہ اس سے محبت رکھتا ہے جو حسین سے محبت رکھتا ہے اور سید الانبیاء نے ایک دوسری روایت ہے علماء اہل سنت نے نقل کیا فرمایا احب اہل بیتی لحبی میری اہل بیت سے محبت رکھو مجھ نبی کی محبت کی وجہ سے گویا نبی بتا رہے ہیں جب تک میری اہل بیت سے محبت نہ رکھو گے مجھ نبی کی محبت بھی فائدہ نہ دے گی میری محبت اسے فائدہ دے گی جس کے دل میں مجھ نبی کی آل کی محبت ہوگی نبی کی آل کی محبت تو آئیں ذرا
حدیث رسول میں حب حسین ذرا ایک منظر میں دیکھتے ہیں کہ سید الانبیاء نے فرمایا احب اللہ من احب حسین، بے اللہ اس سے محبت رکھتا ہے جو حسین سے محبت رکھتا ہے۔ اب جو اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے حسین کا فرش ازار کر کے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں حسین کے ذکر کو رکواؤں اللہ سے محبت کرتے ہوئے، خود رسول اللہ بتا رہے ہیں اللہ اس وقت محبت کرے گا جب تو حسین سے محبت کرے گا، جب ہمارے مسلمانوں میں سے کوئی مظلومیت کے ساتھ مارا جائے، دنیا والے کہتے ہیں اس مظلوم کا جنازہ سڑکوں پر لے آؤ، اس کے لیے احتجاجی مظاہرہ کرو، وہاں پر تو کسی کو بدعت اور حرام کے فتوے نظر نہیں آتے، جب حسین کا جلوس سڑکوں پہ آتا ہے دنیا والوں کو کیوں بدعت کے فتوے یاد آ جاتے ہیں؟ تو اب جو حسین کے جلوس کو رکوا رہے ہیں، اب جو حسین کی مجلس کو رکوا رہے ہیں، وہ محبت حسین ادا کر رہے ہیں یا بغض حسین کا اظہار کر رہے ہیں؟ ایک کلمہ گو مظلوم مارا جائے تو اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے جنازے پر احتجاج کیا جائے، اور جو نواز رسول اللہ کے دین کی بقا کے لیے خود کو بھی قربان کر دے، پورا کنبہ قربان کر دے، اگر اس کی مظلومیت کے پرچار کے لیے جلوس نکالا جائے تو دنیا اعتراض کیوں کرتی ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بھئی اب محبت حسین، صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ ایک مرتبہ کہتے ہیں یا حسین ابن علی، میں نے سید الانبیاء کو دیکھا، ایک دن وہ آپ کے بطن مبارک پر بوسے لے رہے تھے، ذرا مجھے بھی اجازت دیجیے، ذرا آپ کپڑا ہٹائیں، میں وہاں بوسے لینا چاہتا ہوں جہاں نبی لیا کرتے تھے۔ گویا حضرت ابو ہریرہ بتا رہے ہیں حسین سے محبت دین خدا کا حصہ ہے، اگر حسین سے اظہار محبت دین نہ ہوتی تو ابو ہریرہ بھی سنت نبی پر عمل نہ کرتے۔ فقط جہاں تک نہیں، روایت ہے علامہ ابن عساکر علماء اہل سنت کے بڑے جلیل القدر عالم ہیں، ان کی تاریخ کی کتاب ہے تاریخ ابن عساکر، روایت نقل کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے بچپن کا زمانہ ہے، ایک مدینے میں جنازہ اٹھا، امام حسین علیہ السلام اس جنازے کے پیچھے چل رہے ہیں، منظر یہ تھا نبی کے بڑے بڑے اصحاب اس جنازے میں، اور نبی کے اصحاب میں حضرت ابو ہریرہ بھی موجود ہیں۔ بھئی اگر مسلمان حضرت ابو ہریرہ کی احادیث کو چھوڑ دیں دین اہل سنت نامکمل رہ جائے۔ اتنی روایتیں سیاہ ستہ میں نقل ہوئی ہے، اب یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ کی ہے، اور نقل کرنے والے علماء اہل سنت ہیں کہ ایک جنازہ اٹھا، حسین ابن علی جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، نبی کا صحابی ابو ہریرہ کیا کرتے ہیں، جہاں سے حسین ابن علی قدم اٹھاتے ہیں وہاں ابو ہریرہ حسین کے قدموں کی دھول اٹھاتے ہیں۔ روایت کے جملے فَيَأْخُذُ التُّرَابَ مِنْ أَقْدَامِ الْحُسَيْنِ، جہاں سے حسین نے قدم اٹھایا ابو ہریرہ نے وہاں سے خاک کو اٹھایا، صرف خاک کو اٹھاتے
فرماتے نہیں ہیں روایت کا جملہ وَيَمْسَحُ عَلَى وَجْهِهِ تَبَرُّكًا، ابو ہریرہ خاک کو اٹھا کر اپنے چہرے پہ تبرکن لگا رہے ہیں۔ ادھر سے حسین ابن علی فرماتے ہیں یا ابا ہریرہ ماذا تفعل، اے ابو ہریرہ، او میرے نانے کا صحابی، دنیا یہ منظر دیکھ رہی ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابو ہریرہ جواب دیتے ہیں دانی ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول میرے حال پر چھوڑ دیجئے، دنیا کو کیا خبر آپ کتنی عظمت کے مالک ہیں، اگر آپ کی شان کو جان لے کاندھوں پہ نہیں گردنوں پہ سوار کرے۔ یا ماشاءاللہ بازوق لوگ بیٹھے ہیں، سلامت رہے کہ آپ کو لوگ اپنی گردنوں پہ اٹھائیں۔ آج دنیا ہم پہ اعتراض کرتی ہے، حسین کے تبرکات کو کیوں چومتے ہو، حسین سے جڑی چیزوں کی تعظیم کیوں کرتے ہو، ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور دنیا ہم پہ یہ بھی کہتی ہے آپ جناب آل اور اصحاب میں بڑا فرق کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرا دوست ہم پہ ناراض نہ ہو، کتاب علماء اہل سنت کی ہے اور راوی بھی وہ ہے، صحابی بھی وہ ہے جس کا علماء اہل سنت بڑا احترام کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بتا رہے ہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں آل اور اصحاب میں فرق کرنا ہے یا کیا، وہ اپنے عمل سے بتا رہے ہیں خبردار کبھی آل اور اصحاب میں برابری نہ کرنا۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں آل کی شان یہ ہے اصحاب جس کے قدموں کی دھول تبرکن چہروں پہ مس کرے۔ یا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا علی، سلامت رہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں خبردار آل اور اصحاب کی برابری نہ کرنا۔ آؤ میں بتاتا ہوں آل کون ہے، اپنے عمل سے بتا رہے ہیں آل کی وہ شان ہے جن کے قدموں کی دھول کو اصحاب اپنے چہروں پہ تبرکن لگاتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ نے ایک بڑی مشکل حل کر دی، جو آج حسین سے جڑے تبرکات کو بدعت کہتے ہیں، جو آج حسین سے جڑے تبرکات کی توہین کرتے ہیں، بتا رہے ہیں حسین سے جڑے تبرکات بدعت نہیں ہے، باعث تبرک ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی اللہ۔ دنیا آج اعتراض کرتی ہے، جیسے محرم الحرام شروع ہوا اور دنیا نے اعتراضات شروع کر دیے۔ کبھی یہ اعتراض بنایا یہ بتاؤ کربلا کے بعد امام زین العابدین نے کہاں گھوڑا برآمد کرایا تھا؟ یہ شیعہ قوم یہ تم ذوالجناح لے کر آ جاتے ہو۔ ہم نے پھر پلٹ کر جواب دیا ہم بھی مکتب آل محمد کے ادنا طالب علم ہیں، ہم نے بھی خیرات دروازے علی سے پائی ہے۔ ہم نے کہا جناب اعتراض کرنے سے پہلے ذرا سوچ تو لو، امام زین العابدین کو شبیہ ذوالجناح برآمد کرانے کی ضرورت نہ تھی، اس لیے کہ آپ تو کربلا کی مظلومیت کے عینی گواہ تھے۔ امام صرف مظلومیت یاد کرتے تھے آنسو بہنا شروع ہو جاتے تھے۔ ہم کیوں شبیہ ذوالجناح برآمد کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں جو روزے عاشور جو شبیہ ذوالجناح برآمد ہوتی ہے، خون آلود کپڑا ہوتا ہے، تیر لگے ہوتے ہیں، زین ڈھلی ہوتی ہے۔ ہم یہ شبیہ کیوں بناتے ہیں؟ ہم ایک منظر پیش کرتے ہیں، اس منظر کو پیش کر کے اس مظلومیت کے لحظے کو یاد کرتے ہیں۔ اگر کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں آئے، اس منظر کو یاد کر کے آنسو آ جائے جو ہماری بخشش کا وسیلہ بن جائے۔ لہذا ہمیں ضرورت ہے، امام تو عینی شاہد تھے، امام تو پانی دیکھتے تھے تو گریہ شروع کر دیتے تھے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد
حسین کی محبت. لہذا حضرت ابو ہریرہ بھی اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ حسین کی محبت نجات ہے. اور اسی لیے سید نعمت اللہ جزائری ہمارے ایک عظیم محدث گزرے ہیں، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. ان کی کتاب ہے انوار نعمانیہ، عربک میں، ابھی تک اس کا اردو میں ترجمہ میرے سامنے نہیں ہے، 4 جلدیں. اس میں سید نعمت اللہ جزائری نقل کرتے ہیں، ایک دن رسول اللہ کے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر دعوت ہے، دعوت قبول کیجیے. یا رسول اللہ میرے یہاں دعوت کو قبول کیجیے. رسول اللہ نے دعوت قبول کی اور ساتھ جو بتایا گیا کہ آپ کون کون افراد آئے. روایت کہتی ہے سید الانبیاء نماز مغربین کے بعد آپ حسب وعدہ دعوت پہ پہنچے، ساتھ میں کچھ اصحاب ہیں، ساتھ میں امام حسن مجتبیٰ ہیں، ساتھ میں امام حسین مظلوم کربلا ہے. رسول اللہ جب پہنچے نا صحابی کے دروازے پہ، منظر عجیب تھا. صحابی نے نبی کا استقبال کیا. استقبال کرنے کے بعد روایت کے جملے، حق تو یہ بنتا تھا نبی کے چہرے کے بے اوپر دیکھتا، لیکن روایت کہتی ہے نبی کے چہرے پہ دیکھنے کی بجائے نبی کے قدموں پہ دیکھ رہا. یہ منظر اصحاب نوٹ کر رہے، رسول اللہ بھی نوٹ کر رہے، نبی کی آل بھی نوٹ کر رہے. رسول اللہ گھر میں داخل ہوئے، اس کی نظر قدموں پہ. رسول اللہ صحن میں آئے، اس کی نظر قدموں پہ. رسول اللہ کمرے میں آئے، اس کی نظر قدموں پہ. رسول اللہ اٹھے دوبارہ آنے لگے، پھر اس کی نگاہ قدموں پہ. رسول اللہ صحن میں آئے، اس کی نظر قدموں میں. جیسے ہی رسول اللہ نے گھر سے باہر قدم رکھا، اس نے اپنی نگاہیں اٹھا کے رسول کی چہرے کا دیدار کیا. اب یہ منظر دیکھ رہے تھے رسول اللہ، یہ منظر دیکھ رہے امام حسین علیہ السلام. سید الانبیاء فرماتے ہیں میں جب سے آیا ہوں تیرے گھر میں اور جب باہر نکل رہا ہوں، تیری ایک عجیب جو حالت ہے جاننا چاہتا ہوں کہ جب سے آیا ہوں اور جاتے وقت تک تو میری نگاہ، تیری نگاہ میرے قدموں پہ. کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اللہ سے نظر کی تھی، میرا اللہ جب تیرا نبی میری دعوت قبول کرے گا اس کے ہر قدم کے صدقے میں ایک غلام تیری راہ میں آزاد کروں گا. یا اللہ تیرا نبی میری دعوت قبول کر لے، بس جیسے ہی تیرے نبی کے قدم میرے گھر میں آئے، جتنے قدم ہوں گے ہر قدم کے بدلے ایک غلام رائے خدا میں آزاد کر دوں گا. یا رسول اللہ میں وہ مجبور تھا، آتے اور جاتے وقت وہ قدموں کی تعداد شمار کر رہا تھا. اللہ اکبر. یہ منظر حسین ابن علی دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. اب امام حسین آ گئے گھر میں، آ کر ماں زہرا کو سارا حال سنایا. جناب سیدہ نے ہاتھوں کو اٹھا کے بابا کے صحابی کو دعا دی، اتنا میرے بابا کا قدردان. اب جب یہ ادا دیکھی حسین نے، میرے بابا کا صحابی میرے نانے کا صحابی اتنا محبت رکھتا ہے، اتنا احترام کرتا ہے، اور یہ ادا میری ماں زہرا کو بھی پسند ہے. میری ماں بھی دعا کر رہی ہے کہ اماں اب اجازت ہو میں بھی کل نانی کو روزہ افطار کی دعوت دے آتا ہوں. قربان، میں بھی نانے کو کل کی دعوت دے آتا ہوں. جا میرا لال حسین تو بھی نانے کو دعوت دیا. آج حسین نواسا بن کے نہیں، آج حسین بیٹا بن کے نہیں، آج حسین میزبان بن کے جا رہے اور دعوت دینے جا رہے ہیں. نانا کل کا روزہ ہمارے ہاں افطار کرنا ہے. میرا لال دعوت کون دے رہے ہیں؟ نانا میں دعوت دینے آیا. تیرا نانا قربان تیری دعوت پہ حاضر ہو جائے گا. اب روایت کہتی ہے جب دوسرا دن آیا، سید الانبیاء نماز سے فارغ ہوئے، اصحاب نبی اور
لوگ مسجد النبوی میں سے باہر نکل رہے ہیں، ہر ایک دیکھ رہا ہے اب نبی نے جانا ہے علی کے دروازے پہ، اس لیے کہ آج نبی حسین کے مہمان۔ روایت کہتی ہے ادھر سے امام سید الانبیاء دروازہ بطول کی طرف، چونکہ مسجد سے جیسے ہی نکلے دروازہ بطول پر جب پہنچے، کیا دیکھا سید الانبیاء نے؟ ایک ایسا منظر دیکھا جو دنیا نہ دیکھ رہی تھی۔ وَالْجِبْرَائِيلِ اسْتَقْبَلَ عَلَى بَابِ فاطمہ، اس سے پہلے کہ رسول دروازے بطول پہ جائے، سید الملائکہ جبرائیل دروازے بطول پہ رسول اللہ کا استقبال کر رہے ہیں۔ اے جبرائیل، خیر تو ہے کیونکہ جبرائیل آتے ہیں دروازے نبی پر، لیکن دروازے بطول پر کیوں آ گئے؟ اللہ اکبر۔ اے جبرائیل، آج دروازے بطول پر خیر تو ہے یا رسول اللہ، آج اللہ نے آپ کے استقبال کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا ہے۔ اے جبرائیل جا، آج حسین میزبان ہے، میرا نبی مہمان ہے۔ کل میرے حبیب کے صحابی نے محبت نبی میں ہر قدم پہ غلام کو آزاد کیا تھا۔ جا جبرائیل، جیسے میرا نبی در بطول میں قدم رکھے، اس کے ہر قدم کو شمار کرنا ہے۔ جاتے وقت اور آتے وقت جتنے میرے نبی قدم اٹھائے، یاد رکھنا ہر قدم پر، نبی کے ہر قدم پر میری امت کی، نبی کی امت کے حسین کے حقداروں میں سے ہر قدم پر 70,000 گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے جانا۔ اللہ صلی اللہ محمد۔ نبی کے ایک قدم پہ صحابی نے ایک غلام آزاد کیا، اور اللہ حسین کی محبت میں نبی کے ایک قدم کے بدلے میں 70,000 جہنمیوں کو حسین کی محبت کے پروانے میں آزاد کرتا جا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ لہذا اس لیے تو سید الانبیاء نے فرمایا احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ تو اس لیے حسین تو وہ ذات ہے، اللہ اکبر، کہ جس کے لیے رسول نے اپنی دنیا کو قربان کر دیا۔ روایت ہے جبرائیل امین آئے، ایک مرتبہ رسول اللہ کے زانوں پہ، ایک زانوں پہ آپ کے فرزند حضرت ابراہیم تشریف فرمائے، ان کا سن ہے 2 سال، دوسرے زانوں پہ امام حسین تشریف فرمائے، ان کا سن ہے 5 سال۔ جبرائیل امین آئے، یا رسول اللہ، خلاق کے دو عالم نے آج آپ کو اختیار دیا ہے، آپ ان میں سے کسی ایک شہزادے کا انتخاب کر لیں، آپ کو ابراہیم عزیز ہے یا حسین عزیز ہے؟ اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے سید الانبیاء فرماتے ہیں مجھے حسین عزیز ہے، میں نے ابراہیم کو حسین پہ قربان کیا۔ آج دنیا ہمیں نہ ڈرائے، آج دنیا ہمیں خوف زدہ نہ کرے، ہم تو وہ کون ہیں؟ ہمیں تو نبی نے اپنے دین میں یہ سکھایا، حسین وہ ذات ہے جس پہ مصطفیٰ اپنی دنیا کو قربان کر دیں۔ حسین وہ ہے، حسین کی محبت نجات ہے۔ لہذا احب اللہ من احب حسین، اگر نجات چاہتے ہیں، اگر بخشش چاہتے ہیں تو پھر حسین کے سچے حبدار بن جائیں، حسین کے تابعدار بن جائیں۔ اس لیے تو سید الانبیاء نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ، حسین سفینہ نجات ہے اور حسین چراغ ہدایت ہے۔
تو ہم کربلا میں دیکھیں تو کتنے لوگوں نے محبت حسین میں جو سفینہ نجات کے سوار بنے، جو چراغ ہدایت سے ہدایت پا۔ سید آیت اللہ کاشانی، انہوں نے، ان کی کتاب ہے مقتل کی کتاب ہے عربک میں، ابھی اس کا ترجمہ نہیں ہوا، تقریباً آج سے 100 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی، آیت اللہ کاشانی۔ انہوں نے نقل کیا کہ روز عاشور جب امام حسین علیہ السلام زین چھوڑ چکے تو آپ کو کہ قتل کے ارادے سے کتنے اشقیاء آگے بڑھے۔ ایک شخص تو جسارت کرنے کے لیے آیا امام علیہ السلام کی طرف، امام نے فرمایا تو میرا قاتل نہیں ہے، تو چلا جا۔ یہ جملہ کہنا تھا اس کی ہدایت ہو گئی، صرف یہی جملہ تھا، تو میرا قاتل نہیں ہے۔ اسی وقت دل میں نور ہدایت پھوٹا، میں حسین کو قتل کرنے جایا ہوں اور یہ مجھے پھر بھی جہنم سے بچا رہے۔ کہتا ہے زہرا کلال پھر گواہ رہنا، میں نکلا تھا آپ کے قتل کے ارادے سے، اب میں اشیاء کی طرف نہیں جاؤں گا، اب میں آپ کی حمایت اور نصرت میں ان اشیاء سے لڑوں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اشیاء سے لڑتا ہوا وہ شہید ہو گئے۔ روایت نقل کی ہے کم سے کم 32 یا 33 افراد اشقیاء کے حلقے سے نکلے اور جنہیں حسین ابن علی زہرا کلال نصیحت کر رہے ہیں، ایک ایک جملہ ان کے دل پہ اثر کر رہا ہے اور وہ چراغ ہدایت سے ہدایت پا کر سفینہ نجات کے سوار ہوتے جا رہے ہیں۔ کتنوں نے ہدایت پائی، خود کربلا میں دیکھیں ہدایت پانے والوں میں ایک حضرت حر ہے۔ کون حضرت حر؟ کہ جب ایک مقام پر پہنچے 1000 کا لشکر حضرت حر لے کر، کس لیے پہنچے؟ امام حسین ابن علی کا راستہ روکنے کے، 1000 کا لشکر۔ علی بن طحان محاربی روایت کو نقل کرتا ہے جب ہم پہنچے تو 1000 کا لشکر تھا، ادھر سے حسین ابن علی جوانان بنی ہاشم سے کہا ہے جوانوں کو آنے والے مہمان انہیں پانی پلاؤ۔ کسی کو اکبر پانی پلا رہے، کسی کو عباس رمدار پانی پلا رہے، کسی کو قاسم پانی پلا رہے، کسی کو اصحاب پانی پلا رہے ہیں۔ علی بن طحان محاربی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اگر اسی لائن سے پانی پلایا گیا تو میں 1000 کے آخری عدد ہوں، میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ میری حالت غیر دیکھی زہرا کے لال حسین نے حسین سے برداشت نہ ہوا، اپنا مشک اٹھایا، میرے قریب آئے، کہتے ہیں پانی پی۔ میں بدحواس تھا، میں کوئی جواب نہ دے سکا۔ زہرا کے لال نے اپنے ہاتھ کے چلو میں پانی ڈالا، میرے منہ کی طرف کر کے کہتے ہیں پانی پی۔ مجھے زہرا کے لال نے خود پانی پلایا۔ اللہ، یہ کرم حسین تو دیکھیے ذرا، آنے والا خون کا پیسہ ہے، آنے والا جان کا دشمن ہے۔ حسین ابن علی بتا رہے ہیں اگر یزیدیت کو بھی راہ ہدایت پہ لا سکتے تو کردار حسینی سے، لہذا ہمارے پاس ایسا کردار ہونا چاہیے۔ اس لیے تو آیت اللہ خامنائی آل اللہ مقامہ نے بڑا عظیم جملہ دیا تھا عزاداروں کو، کہا کہ اے عزاداروں یاد رکھنا عزاداری کا ایسا ماحول نہ بنانا کہ کوئی آنے والے حر کا راستہ بند ہو جائے، بلکہ ہمیں دعوت دینی چاہیے دنیا والوں کو، آؤ تاکہ حسین کے ذکر سے ہدایت پا جائے، حسین کے ذکر سے سفینہ نجات کے سوار بن جائے۔ لہذا اب پانی پی چکے، نماز کا وقت ہوا، امام حسین نے فرمایا حر جاؤ نماز پڑھو، اور اپنے لشکر سے بھی کہو نماز پڑھو۔ ذرا دیکھیے حر ابھی آئے ہیں حسین کے دشمن بن کر،
لیکن مولا دشمن کی بھی نماز کو قضا ہوتے برداشت نہیں کرتے. اگر کوئی حسینی نام حسین پہ نماز چھوڑ دے، اللہ اکبر، خود حسین کا آخری سجدہ گواہ ہے، خود حسین کی روز عاشور نماز ظہر با جماعت گواہ ہے. حسین ابن علی نے کربلا میں دونوں پیسے دیے، صبح سے دوپہر تک وہ اصحاب کا عزادار تھا. وقت نماز وہ عشق الہی کے لیے مصلی عبادت میں آ. اللہ اکبر. لہذا نماز بھی عزاداری. اب حضرت حر نے امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی. اب اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا کہ حر رائے راست پہ آ گئے، بے حسین سے پانی بھی پی لیا، نماز بھی پڑھ لی. لیکن جیسے نماز سے فارغ ہوئے، مولا کی سواری تیار ہوئی، حر نے نجام فرس میں ہاتھ ڈالا. نماز پڑھ لیے، پانی پی لیے، جانے نہیں دوں گا. اب حسین جیسا کون نبض شناس ہوگا کہ جو پانی پی سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے. کوئی ایسی تدبیر ہونی چاہیے کہ حر چراغ ہدایت سے نور لے کر سفینہ نجات کا سوار بن جائے. حسین ابن علی نے ایک جملہ کہا، ثقلت کا امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. اللہ. امام نے یہ جملہ کیوں کہا؟ امام نے جب یہ فرمایا کہا، اے زہرا کے لاؤ. اگر کوئی اور کہتا میں اس کو ویسے جواب دیتا، چونکہ آپ کی ماں زہرا. گویا حر کو بھی کربلا میں اگر ہدایت ملی کربلا سے پہلے صدقہ ہے فاطمہ زہرا کی محبت. تو آج جو فاطمہ زہرا سے دور ہے وہ کیسے ہدایت پا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھی. تو حر بھی جانتا ہے حسین فاطمہ زہرا کا نام ہے، حر فاطمہ زہرا کا نور نظر ہے. اللہ اکبر. تو لہذا حر نے کیا کیا کہ میری ماں جیسی عظمت نہیں ہے، تو اپنی ماں کی عظمت کو وسیلہ بنایا. اس لیے اسلام نے بھی ماں کو بڑی شان دی ہے. ماں کی بھی بڑی عظمت ہے. آج ایک ماں کی سارے ثواب کی مجلس ہے. اللہ اکبر. روایت ہے بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک عابد تھا، عبادت گزار تھا، نماز پڑھ رہا تھا، عبادتیں کر رہا تھا. ماں نے آواز دی، بیٹا آ جاؤ. وہ نماز اور سجدوں میں مصروف ہے. ماں نے پھر آواز دی، بیٹا پھر نماز میں مصروف. ماں نے تیسری مرتبہ آواز دی، بیٹا پھر سجدوں میں مصروف. ماں بلا رہی ہے، وہ آواز نہیں دے رہا. ایک مرتبہ ماں کو غصہ آیا، کہا جا خدا تجھے رسوا کرے. ایک جملہ. جن کی ماں سلامت ہے وہ ماں کی قدر کیجیے. ماں فوت ہو گئی ہے، جا کے قبر پر فاتحہ خوانی کیا کریں. روایت ہے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے والدین فوت ہو چکے ہیں پائنتی والی طرف جا کر دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو مستجاب کرتا ہے. والدین کی قبر کی پائنتی کی طرف کھڑے ہو کر دعا کریں. جن کی زندہ ہے والدین کی قدر کیجیے، ماں کی عزت کیجیے، باپ کی عزت کیجیے. صرف یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کی بھی عزت کیجیے. سید الانبیاء فرماتے ہیں دعاء الوالد لولدہ کدعاء النبی لامتہ. باپ کا بیٹے کے لیے دعا کرنا ایسا ہے جیسے نبی کا امت کے لیے دعا کرنا ہے. اپنے باپ کو بھی معمولی نہ سمجھیے. گویا نبی بتا رہے ہیں پیروں کے دروازوں پہ جانے سے پہلے اپنے باپ سے دعا کروا لے. کسی پیر کے دروازے پہ جانے سے پہلے وہاں سے دعا کروا لے. اللہ اکبر. ماں باپ کی کیا عظمت ہے. ماں نے بلایا، عابد نہیں آیا. ماں نے ایک جملہ کہا، جا خدا تجھے رسوا کرے. پھر کیا ہوا؟ چند دن گزرے، ایک بدکار عورت ایک بچہ لے کر آ گئی. اس نے دعویٰ کر لیا کہ یہ بچہ اس عابد کا ہے.
اب کیا کرے؟ دنیا والوں نے کہا کہ تجھے شرم آنی چاہیے، کل تک ہمیں روکتا تھا کہ منہ کالا نہ کرو، اور تو نے اتنا منہ کالا کر لیا، تیری ناجائز اولاد پیدا ہو گئی۔ اب وہ عابد تھا، کیا کرے؟ سمجھ گیا ماں کی بد دعا اثر کر گئی، رسوا ہو گیا۔ اب اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا کہ اس کو سولی کے تختے پہ چڑھایا جائے۔ جب سولی کے تختے پہ لے کے جانے لگے، سارے لوگ جمع ہو گئے، وہ خاتون بھی آئی ہے، وہ بچہ بھی آیا۔ ایک مرتبہ چونکہ یہ عابد تھا مستجاب الدعوات، اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی، ایک مرتبہ تختے پہ چڑھنے سے پہلے اپنی ماں سے بھی معذرت کی، رب کے حضور معافی مانگ کے کہتا ہے بار الہ اپنی اس گناہ کی معافی چاہتا ہوں، میرا اللہ بس اتنا چاہتا ہوں کہ مجھے تو اس گناہ سے بری کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کا عبادت گزاروں سے بھروسہ اٹھ جائے۔ اللہ بار الہ میں معافی بھی چاہتا ہوں، میری بے گناہی کو ظاہر کر دے۔ اب عابد نے دعا کی، ادھر سے اللہ نے اس بچے کو بولنے کی اجازت دی جو شیر خوار تھا۔ وہ بچہ بول اٹھا، اللہ نے اس کی آواز کو بلند کر دیا، بچہ بول اٹھا، ایھا الناس، لوگو میرا باپ یہ نہیں ہے بلکہ وہ بکری چرانے والا ہے، اس کے کردار کو داغدار کیا گیا تھا۔ ذرا خود اندازہ کیجئے، عبادت گزار عابد مستجاب الدعوات ہو کر اگر ماں بلا رہی ہے نہیں گیا تو کس قدر رسوائی مقدر بنی۔ اور جو ماں اگر بلائے اپنے واجب حقوق کے لیے، بیٹا میرے لیے دوائی لے آؤ، بیٹا مجھے بھوک لگی ہے میرے لیے کھانا لے آؤ، بیٹا میرے لیے پنکھے کا انتظام کرو، بیٹا میرے لیے کپڑوں کا انتظام کرو، تو اگر کوئی والدہ یا والد کے واجب حقوق کو چھوڑ دے، بتائے وہ خدا کو کیا جواب دے گا؟ ڈرنا چاہیے، ماں باپ کی قدر کیجیے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے حقوق ادا کیجیے، جن کے فوت ہو چکے ہیں وہ جائیں اپنے والدین کی قبروں پہ فاتحہ خوانی کریں۔ اللہ اکبر۔ لہذا حسین نے بھی دیکھا ماں جیسی عظمت کسی کی نہیں ہے، تو جب ماں کی عظمت یہ ہے تو کائنات کی مائیں جمع ہو جائیں تب بھی میری ماں زہرا کی شان کی برابری نہیں کر سکتی، جو حر کی ہدایت کا سبب ہے۔ اس لیے تو جب روز عاشور آیا تو حر یہی سوچ رہے تھے، ادھر سے گالم گلوچ ہے یزید کی طرف سے، تیر و تلوار ہے، اور ادھر سے واعظ و نصیحت ہے۔ لہذا حضرت حر نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، صرف تنہا نہیں بلکہ بعض تاریخ مورخین نے نقل کیا، حضرت حر اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے غلام کو ساتھ لے کر خدمت حسین ابن علی میں آئے، اور صرف یہ ہاں تک نہیں کیا بلکہ روایت ہے، بعض روایتوں کے مطابق جب امام حسین کی خدمت میں پہنچے نا تو قدموں میں سر رکھ دیا، فرمائے ارفع راسک من انت، کون ہے حسین کے پاس آنے والا مہمان؟ روتی آنکھوں سے کانپتے ہاتھوں سے جب اٹھے نا حسین کے چہرے کا دیدار کیا اور یہ کہا حلی من توبہ، زہرا کے لال کیا میرے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ اللہ کتنا کریم گھرانہ ہے۔ کیا فرمایا؟ تاب اللہ علیہ، جا اللہ حسین کے صدقے تیری توبہ قبول کرے۔ جب توبہ قبول ہو گئی، روایت کہتی ہے حضرت حر، بعض روایات میں ہے کہ خود پہلے گئے، لیکن بعض روایات کہتی ہیں حضرت حر نے کہا پہلے میرا بیٹا جائے گا۔ پہلے کون جائے گا؟ میرا بیٹا جائے گا۔ یہ ہم سب کے لیے امتحان ہے، ذرا فکر کرو کربلا میں سے کیا کیا پیغامات ملے۔ کب پہلے بیٹا جائے گا؟ حر بیٹا کیوں جائے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو میری شہادت کے بعد میرا بیٹا دوبارہ لشکر یزید میں مل جائے، مجھے بیٹے کا صدمہ برداشت ہے، زہرا کے لال حسین کا ساتھ جوڑنا
اب حسین کو برداشت نہیں ہے. اللہ اجرکم اللہ. کون ہو؟ روایت کہتی ہے جب حر نے اجازت مانگی نا ایک مرتبہ، لیکن پہلے بیٹے کو بھیجا. اب روایت کہتی ہے جب حضرت حر کے بیٹے کی شہادت ہوئی ایک مرتبہ، حضرت حر تیار ہوئے. اجرکم اللہ. حضرت حر تیار ہوئے. میں جاؤں اپنے بیٹے کا لاشا لے جاؤں. ارباب مقاتل نقل کرتے ایک مرتبہ زہرا کے لال نے روک دیا اور اسلام کا حکم ہے باپ بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھا. اجرکم اللہ. اور میں کہوں گا فرزند رسول ہے صحابی کے لیے تو حکم بیان کر رہے ہیں. باپ جوان کا لاشا نہ اٹھائے. میں قربان مولا ہے جب علی اکبر نے آواز دی اور میں قربان میرے مولا کے دل پہ کیا گزری. سنو گے عزادارو جب ایک آواز آئی بابا علی اکبر کا آخری سلام. روایت کہتی ہے ہائے زہرا کا لال جب آیا کیا دیکھا؟ ہائے حالت یہ ہے اکبر کے آخری سانسیں ہے. ہائے روایت کا جملہ ارباب اذان نقل کرتے ہیں حسین کی حالت یہ تھی کبھی حسین چلتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں. ہائے حسین کیسے چلے اور جس کا اکبر جیسا جوان اور وہ بوڑھا باپ کیسے بیٹے کی لاش پہ آئے. ارباب اذان روایت کہتی ہے ایک حالت یہ بھی تھی جب حسین اٹھنے اور بیٹھنے سے لاچار ہو گئے. ایک وقت وہ آیا زانو بازانو رسید. حسین زمین کربلا میں ایسے چل رہے ہیں اور جیسے شیر خار بچہ اور رینگ کر آگے کی طرف جاتا ہے. یا ارباب اذان نقل کرتے ہیں یہ ایک آواز حسین نے دی ادعونی یا بنیا اور میرا لال علی اکبر اور اپنے بابا کو آواز دے اور تیری آواز کے سہارے اور تجھ تک آ سکوں. اجرکم اللہ. عزادارو آئے حسین اکبر کی لاش پر آئے. روایت کہتی ہے حسین نے کیا کیا وضع خدو والا خدے. آئے حسین نے اپنا رخسارا آئے اکبر کے رخسارے پہ رکھا. اپنی غربت کا نوحہ بڑھا اور دنیا بعد کلابا. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. روایت کہتی ہے اے میں قربان عزادارو میرے مولا کا علی اکبر کے لاشے پہ گریا کیسا تھا. ارباب مقاتل معتبر طریقے سے علماء نے نقل کیا حسین کے رونے کی آواز اشیاء تک اب تک نہ پہنچی تھی جو صبح سے دوپہر تک لاشیں اٹھائے. لیکن جب اکبر کی لاش پہ گریا بلند ہوا روایت کہتی ہے حسین اتنے زور سے رونے لگے اور حسین کے رونے کی فریاد اشکیاء کے کانوں میں پہنچی. اجرکم اللہ. اور میں قربان مولا آئے حر کو روکا جوان کا لاشا نہ اٹھا. مولا آپ نے اکبر کا لاشا آپ نے فرمایا دنیا بعد کلافا. وہ اکبر اس دنیا کے سر پہ تھا اور جس میں تیرے جیسا میرا لال نہ رہا. اجرکم اللہ. عزادارو روایت کہتی ہے جب انان بنی ہاشم آئے بھائی اکبر کا لاشا اٹھایا زینے ذوالجناح پہ رکھا. اکبر کا لاشا خیام میں. روایت کہتی ہے ایک مرتبہ میرا مولا جب خیمے میں آئے نا بی بی سکینہ ایک مرتبہ آگے بڑھ کے کہتی ہے بابا میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے سنو گے. اے بی بی کے ایام مصائب ہے. بی بی نے کہا بابا اور میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے. جب
دیا قبلعام، اور میری شہزادی اور تیرے جوان اکبر کو مار دیا۔ روایت کہتی ہے اور بی بی سکینہ میدان کی طرف جانے لگی، ایک مرتبہ صبر کی تلقین کی، اور میری بیٹی ذرا صبر کر۔ اور بی بی سکینہ نے بہن کر کے کہا من تصبرو من قتل اخو وشرد ابو، بابا وہ بہن کیسے صبر کرے اور جس کا اکبر جیسا بھائی مارا گیا اور جس کا حسین جیسا بابا وہ بے یار و مددگار۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین والسیئ